درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی آگے کا بتایا جائے گا۔ کل بیٹھنے سے لے کر کے ہاتھ دھلنے تک، کلی کرنے تک جو ہے آپ کو بتایا گیا تھا۔ کتنے پوائنٹ ہوئے تھے کل؟ 14 پوائنٹ۔ وضو میں فرائض کتنے ہیں؟ سنتیں کتنی ہیں؟ مستحبات 38۔ نیچے لائن مار کر کے روزانہ کے پوسٹ میں بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں 15ویں پوائنٹ۔ کلی کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بولیے نا۔ ہاں، تو 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ یہ سنت، ٹھیک ہے۔ 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ سنت۔ اب ناک میں پانی ڈالنا کس ہاتھ سے؟ آپ بولیے کس ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے بائیں ہاتھ سے کر لیا تو گنہگار نہیں ہوگا، سیدھے سے ڈالے گا تو ثواب ملے گا۔ 16واں پوائنٹ ہو گیا۔ 17واں پوائنٹ، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ ایک ہے ناک صاف کرنا الٹے ہاتھ سے، یہ 17واں پوائنٹ۔ اور 18واں پوائنٹ جو ہے، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے چھوٹی انگلی ناک میں داخل کرنا۔ یعنی ایک ناک صاف کرنا یوں ہی ہوا، وہ بھی الٹے ہاتھ سے ہے، اور چھوٹی انگلی ناک میں داخل کر کے ناک صاف کرنا یہ بھی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، ٹھیک ہے۔ 18 پوائنٹ ہو گئے۔ اب ناک صاف کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ چہرہ دھوتے ہیں۔ اب یہ پہلا فرض ہے۔ یہ 18 پوائنٹ کے بعد ہم 19ویں نمبر پر چہرہ دھونا آتا ہے، پورا چہرہ دھونا۔ اب پورا چہرہ کیا ہے؟ جہاں سے بال نکلتے ہیں عام طور سے، وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، ٹھیک ہے۔ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرہ، پورا چہرہ دھونا کیا ہے وضو کے اندر؟ یہ فرض ہے۔ اب اسی میں 20واں پوائنٹ، کیونکہ اب چہرے میں داڑھی بھی ہے، داڑھی کا خلال کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے؟ سنت۔ 21واں پوائنٹ، دونوں ہاتھ سے منہ دھونا۔ ایک ہاتھ سے منہ نہیں دھویا جائے گا، دونوں ہاتھ سے۔ دونوں ہاتھ سے منہ دھونا کیا ہے؟ مستحب۔ یعنی ایک ہاتھ سے منہ دھونا گنہگار تو نہیں ہے، دونوں ہاتھ سے دھلے گا تو ثواب ملے گا۔ 22واں پوائنٹ ہے، دونوں رخسار، رخسار کہتے ہیں گال کو، تو ایک گال ادھر ایک گال ادھر، یعنی ایک رخسار ادھر ایک رخسار ادھر، دونوں رخسار ساتھ ساتھ دھونا۔ اب میں ذرا اس کو پکڑو، اس گلاس میں میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں۔ پہلے شروع داہنے سے کیا جائے گا۔ آپ نے دونوں ہاتھ میں پانی لیا، اس کے بعد میں ادھر پہلے شروع داہنے سے کریں گے۔ شروع کر لیا آپ نے، اب دوبارہ پانی لیں گے تو ایک ساتھ دھلیں گے۔ شروع کریں گے داہنے سے اور ساتھ ساتھ میں دونوں گالوں کو دھلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ بتائیے؟ یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد میں 23واں پوائنٹ ہے، چہرے کی روشنی بڑھانا۔ اب چہرے کی روشنی بڑھانا یہ بھی مستحب ہے۔ اب یہ کیسے بتاتا ہوں۔ فرض کتنا ہے؟ بال نکلنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اس میں لکھا ہے چہرے کی روشنی بڑھانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وضو کے اندر جو حصے دھلے جاتے ہیں قیامت کے دن وہ روشن ہوں گے۔ وہ اب روشنی بڑھانا، اب آپ سمجھ لیجئے، یہاں سے یہاں تک فرض ہے، بال نکلنے کی جگہ سے لے کر کے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو۔ تو جب آپ دھلے نا تو یہاں سے دھلے، روشنی بڑھ گئی نا، یہاں سے تھی، یہاں سے دھلے، نیچے تک لے کر کے آئیں، زیادہ نیچے بھی نہیں، یہاں تک۔ یہ کان کی لو، یہاں یہ لو ہوتی ہے، آپ یہاں سے دھل لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو روشنی بڑھ گئی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے دل سے شک دور ہو جائے گا کہ وہ حصہ دھلا گیا کہ نہیں دھلا گیا، اس لیے کہ ہم نے زیادہ دھل لیا ہے، تو زیادہ جب دھلا تو جو لمٹ تھی وہ اس کے اندر آ گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں چہرے کی روشنی بڑھانا،
یعنی آپ زیادہ دھل لیجئے تاکہ کل قیامت کے دن زیادہ روشن ہو جائے. انشاءاللہ تعالی یہاں بھی روشن رہے گا. 24واں پوائنٹ ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. یہ ہے کوہنی، یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے، یہ ہے کوہنی. اگر یہاں تک کسی نے دھلا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. فرض میں یہ حصہ شامل ہے، یہ حصہ. ٹھیک ہے، یہ حصہ فرض میں شامل ہے. تو دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. 25واں پوائنٹ، پہلے سیدھا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ. پہلے سیدھا پھر بایاں، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر کسی نے بایاں دھو لیا پہلے تو گنہگار ہوگا، لیکن سیدھا دھلے گا تو ثواب ملے گا. 26واں پوائنٹ، ہاتھ دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا. اب یہ کیا ہے؟ جیسے بہت سارے حضرات نل کے نیچے ہاتھ ڈالے یہاں سے دھونا شروع کرتے ہیں. تو یہاں سے نہیں دھونا، یہاں سے دھونا شروع کرنا ہے. آپ پانی دیکھیں، پہلے لوگ جو ہے لوٹے وغیرہ سے وضو کرتے تھے تو یہیں سے پانی ڈالتے تھے، انگلیوں سے ہی شروع کرتے تھے. تو اس پہ عمل ہوتا. اب نل ہے تو اب کہیں سے بھی ڈال دو، تو اس لیے کہیں سے بھی نہ ڈالیے. ٹھیک ہے، نل کے نیچے جب ہاتھ لے کر کے جائیے تو یہاں سے نہیں، کہاں سے؟ انگلیوں سے. ہاتھ دھونا کہاں سے شروع کرنا ہے؟ انگلیوں سے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. کسی نے یہاں سے دھلا تو گنہگار ہے، لیکن ثواب چاہیے تو انگلیوں سے شروع کرے. 27واں پوائنٹ، ہاتھوں کی روشنی بڑھانا. سمجھ گئے؟ یہاں سے فرض ہے، یہاں سے دھلیے. یہاں سے دھلیں گے تو روشنی بھی بڑھ جائے گی، اور شک رہا کہ پتہ نہیں یہ دھلا گیا کہ نہیں یہ کوہنی، وہ بھی ختم ہو جائے. کیونکہ یہاں سے دھل لیا نا، تو اوپر سے دھل لیا تو اس میں کوہنی داخل ہو گئی. تو ہاتھ کی روشنی بڑھانا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. یعنی اگر یہاں سے دھلا تو ثواب ملے گا، لیکن جتنا فرض ہے اتنا تو دھلنا ہی پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے، 27 پوائنٹ ہو گئے. 28واں پوائنٹ، اب یہ آخری پوائنٹ ہے. 28واں، انگوٹھی کو حرکت دینا. یہ جیسے میں انگوٹھی، میری انگوٹھی بہت ڈھیلی ہے، انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو. دو چیزیں یاد رکھنا. انگوٹھی کو حرکت دینا، آگے پیچھے کرنا، اس کو بولتے ہیں حرکت دینا. کب؟ جبکہ ڈھیلی ہو اور نیچے پانی بہہ جانے کا یقین ہو. میں نے ہاتھ دھلا، مجھ کو یقین ہے کہ نیچے پانی بہہ گیا ہے. ڈھیلی رہے گی تبھی پانی اندر بہے گا. مجھ کو یقین ہے کہ نیچے پانی انگوٹھی کے بہہ گیا ہے. اب انگوٹھی کو حرکت دینا کیا ہے؟ مستحب. لیکن اگر انگوٹھی ٹائٹ ہے، پانی بہا نہیں، تو اب اس کو نکال کے دھونا کیا ہے؟ فرض. اس لیے کہ ہاتھ دھونے میں پورا آ گیا. اس لیے اس بات پر دھیان دیجیے آپ تمام حضرات. ٹوٹل ہمارے کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 28. ہاتھ دھونے تک ہم آ گئے. اب انشاءاللہ تعالی کل پھر آگے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اسی طرح سے وضو بنانے کی کوشش کریں، وہ سب انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے.